نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی میں وقت گزارے، اللہ کو ناراض کرنے میں وقت گزارے، تو جب وہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے کتنا راضی ہوتا ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ۔ مفہوم آیت یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا جو کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر لے، اپنی جان پر ظلم کر لے، وَأَصْلَحَ، اور اپنی جان پر ظلم کرنے کے بعد اس کو یہ خیال آ جائے کہ میں نے غلط کیا اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس میں بڑے سے بڑے گناہگار کو اور بڑے سے بڑے خطاکار کو مایوسی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کوئی کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو اور کتنی ہی بڑی سزا کا حقدار کیوں نہ ہو، اس کو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لا تقنطوا من رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، تو میری رحمت سے منہ موڑے ہوئے ہے، میری رحمت تو تیرے سارے گناہ دیکھنے کے باوجود بھی تجھ سے اپنا منہ نہیں موڑے ہوئے۔ اے میرے بندے تو رجوع کر تو صحیح، میری رحمت اسی وقت تیری بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر وقت گناہ گاروں کو، سیاہکاروں کو اللہ کی رحمت اپنے گلے لگانے کو، بندہ رجوع تو کرے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں تائب تو ہو، بندہ شرمندگی کا اظہار تو کرے۔ اور یہ رجوع کرنا اور توبہ کرنا فقط یہ لفظی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ توبہ کی اور باقی کی زندگی اسی پر گزار دی، ساری زندگی پھر گناہوں کے قریب نہیں گیا، جو توبہ کی تھی اس پر استقامت بھی اس نے حاصل۔ صلی والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو حساب و کتاب کے لیے لایا جائے گا، وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر حساب دے گا، فرشتے اس کو اس کے گناہوں کے بارے میں مطلع کریں گے، اس کو خبر دیں گے تو نے یہ گناہ بھی کیا، تو نے یہ گناہ بھی کیا، وہ قبول کرتا چلا جائے گا ہاں میں نے یہ گناہ کیا، اور دل ہی دل میں وہ گھبرا رہا ہوگا کہ ابھی تو یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کا تذکرہ ہے، ابھی تو بڑے گناہ آنے ہیں، بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ ہوگا، پتہ نہیں آج میرے ساتھ کیا اللہ پاک معاملہ فرمائے گا اور مجھے جہنم کے کس گڑھے کے اندر پھینک دیا جائے گا، اور جہنم میں پتہ نہیں کون سا میرا مقام ہوگا، وہ ڈر رہا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے گناہوں کے رجسٹر کو بند کرو اور اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص بڑا تعجب انداز کے اندر، تعجبانہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرے گا، عرض کرے گا مولا یہ تو میرے چھوٹے گناہ تھے، صغیرہ گناہ تھے، بڑے گناہوں کا تو ابھی تذکرہ ہی نہیں ہوا، بڑے گناہ تو میرے ابھی بیان ہی نہیں کیے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب وہ یہ کہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مسکرا اٹھے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی مسکرا پڑے اور فرمایا کہ اللہ کی رحمت بھی مسکرا پڑے گی۔ اللہ پاک فرمائے گا اے میرے بندے، بے شک تو نے ساری زندگی گناہوں کے اندر گزاری، بے شک تو ساری زندگی کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہا، تو نے میری نافرمانی کی، میری جو ہے وہ تو نے اطاعت نہیں کی، میری نافرمانی میں وقت گزارا، گناہوں میں مبتلا رہا۔ اللہ پاک فرمائے گا لیکن اے میرے بندے مرنے سے پہلے تجھے میری رحمت کا حیا آ گیا تھا، تو نے گناہوں کو چھوڑ دیا تھا، تجھے میری بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خیال آ گیا تھا، تو میرے خوف سے ڈر گیا تھا، اور تو نے آخری وقت میں
رو کر گڑ گڑا کر میری بارگاہ میں توبہ کی تھی، میری بارگاہ میں رجوع کی تھی، اللہ پاک فرمائے گا تیرا وہ عمل میری بارگاہ میں اتنا مقبول ہو گیا کہ میں نے تیری ساری زندگی کے گناہوں کو بخش دیا۔ میں نے تیری ساری زندگی کے گناہ، جو تو ساری زندگی گناہوں میں گزارتا رہا، کبیرہ گناہوں میں مبتلا رہا، تیرا وہ ایک رونے والا عمل میری بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا، آقا فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا میں نے تیری ساری زندگی کے گناہوں کو بخش دی۔ اب بندہ آئے تو صحیح، اس کے حضور گڑ گڑائے تو صحیح، آنسو بہائے تو صحیح، اللہ کی بارگاہ میں توبہ تو کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، اپنے بندوں کی بخشش فرمانے والا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ میں اپنے بندے کو بخش دوں، بندہ رجوع۔ اسی طرح پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس نے ساری زندگی اللہ پاک کی نافرمانی میں گزاری۔ اللہ پاک نے اس کو مال دیا تھا، اولاد دی تھی۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے اپنے بیٹوں سے کہنے لگا اے میرے بیٹوں، میں نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، میں ساری زندگی اللہ کو ناراض کرتا رہا، میرے مرنے کے بعد یوں کرنا کہ مجھے جلا دینا، اور جو راکھ ہو اس راکھ کو کچھ کو ہواؤں میں، کچھ کو جو ہے وہ دریا کے اندر، اور کچھ کو جو ہے وہ زمین میں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ اس کو اڑا دینا۔ وہ اس لیے کہ کل قیامت کے دن جب میں رب کے حضور پیش ہوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مجھ پر غضب فرمایا تو ایسا غضب فرمائے گا کہ اللہ پاک ایسا غضب پھر کسی پر نہ فرمائے گا۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس نے یہ وصیت کی۔ چنانچہ جب وہ مر گیا، اس کے بیٹوں نے اس کو آگ لگائی، جلا دیا۔ اس کی وصیت کے مطابق اس کی راکھ کو کچھ کو ہواؤں میں، کچھ کو پہاڑوں میں، کچھ کو دریا کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا۔ آقا فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہواؤں کو حکم دے گا، وہ ساری خاک واپس کریں گی، دریاؤں کو حکم دے گا، وہ ساری خاک جو ہے وہ واپس کر دیں گے۔ وہ شخص دوبارہ سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلوں کی باتیں بھی جاننے والا ہے، ہر چیز قائم رکھنے والا ہے، لیکن اللہ اپنے اس بندے سے فرمائے گا اے میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا، تو نے یہ وصیت کیوں کی؟ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے میرے مولا میں نے ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری، تیرے احکامات کی حکم عدولی کرتا رہا، تیرے احکامات کو پسے پشت ڈالتا رہا۔ اے میرے مولا میں ڈر گیا تھا، مولا میں ڈر گیا تھا کہ تو مجھ پر غضب فرمائے گا، اس ڈر کی وجہ سے میں نے یہ حکم دیا اپنی اولاد کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا اے میرے فرشتوں جو مجھ سے ڈر جاتا ہے پھر میں اس کو عذاب نہیں دیتا، جو مجھ سے ڈر جائے پھر میں اس کو عذاب نہیں دیتا، اے میرے فرشتوں اس کو جنت میں داخل کر دو۔ اب اس بندے کی اس حرکت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ تو میرے محترم پیارے اسلامی بھائی، کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ کے خوف سے لرز اٹھیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہماری آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے جو ہے وہ آنسو بہنا شروع ہو جائیں، اور ہم اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کریں، توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر دستے طلب جو ہے وہ دراز کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت چاہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خالق کائنات میری، والدین، اساتذہ، پیر و مرشد، کل امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزانہ اپنی بارگاہ میں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی طہ و یاسین۔